اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ موت کے بعد آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسان ہمیشہ سے خود سے پوچھتا آیا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی مقدس روایت پر بات کریں گے جو روح کے سفر کا ایک حیران انگیز نقشہ پیش کرتی ہے۔ یہ 7 خوشخبریوں کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس روحانی سفر کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اس پوری گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی خوبصورت سوال سے ہوتا ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی اور ساتھی حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، اے علی، کیا میں تمہیں ایک خوشخبری نہ دوں؟ اور یہیں سے ایک عظیم الہی وعدے کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پڑاؤ موت کا لمحہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے قبر کی خاموشی کی طرف کا سفر۔ اس پہلے مرحلے کے لیے، جسے اکثر لوگ خوفناک سمجھتے ہیں، 3 خاص وعدے کیے گئے ہیں۔ پہلا، موت کے وقت آسانی ہوگی۔ دوسرا، قبر کی تنہائی میں ایک ساتھی ملے گا۔ اور تیسرا، اس کی تاریکی میں روشنی کا وعدہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سکون اور یہ راحت ملے گی کیسے؟ روایت بتاتی ہے کہ اس کا سیدھا تعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے سچی محبت اور ان کی پیروی سے ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا، کہ ہماری آج کی زندگی، ہمارے اعمال اور ہماری محبتیں آخرت کے اس پہلے مرحلے کے لیے ہمیں کیسے تیار کر رہی ہیں۔ اچھا، قبر کے مرحلے کے بعد روح کا سفر آگے بڑھتا ہے، روز حساب کی طرف۔ وہ عظیم دن جب ہر ایک عمل کو تولا جائے گا اور ہر روح کو جواب دینا ہوگا۔ اس دن کی جو 3 سب سے بڑی گھبراہٹیں ہیں نا، ان کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں۔ پہلی، جب سب ڈر رہے ہوں گے اس وقت خوف سے حفاظت کا وعدہ۔ دوسری، جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو پر انصاف۔ اور تیسری، وہ جو بال سے باریک پل صراط ہے اس سے سلامتی کے ساتھ گزرنا۔ یہ بات ایک بہت گہرے اصول کو سامنے لاتی ہے کہ جس راستے پر ہم دنیا میں چلتے ہیں نا، وہی راستہ آخرت میں ہماری منزل اور ہمارے سفر کی آسانی کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو پھر اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ آج کی زندگی میں انصاف اور سچائی کے راستے پر چلنا کیسا ہوتا ہے؟ ہم اس بڑے دن کی تیاری آج کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں اب ہم سفر کی آخری منزل کی طرف بڑھتے ہیں، جنت کا وعدہ۔ لیکن یاد رہے، اس عظیم انعام کے ساتھ ایک بہت اہم شرط بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور 7ویں یعنی آخری خوشخبری وہ ہے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کا اعزاز۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت علی اور ان کے پیروکاروں کے لیے ایک بہت ہی اونچے مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایسی قیادت جو سیدھا جنت تک لے جاتی ہے۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ یہ سارے وعدے، یہ ساری بشارتیں یوں ہی نہیں ہیں، ان کی ایک کلیدی شرط ہے، اور وہ ہے ولایت۔ اب ولایت کا مطلب صرف دل سے محبت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ محبت اور امر کا ایک گہرا تعلق ہے، یعنی وہ محبت جو اطاعت اور اچھے اعمال میں نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف محبت کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے حضرت علی کے راستے پر چلنا، یعنی انصاف قائم کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا اور علم کے پیچھے بھاگنا، نہ کہ ناانصافی، دھوکے اور غفلت کا راستہ اپنانا۔ تو آئیے ان تمام مراحل کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ روح کے اس وعدہ کیے گئے سفر کی مکمل تصویر کیسی دکھتی ہے۔ یہ ہیں وہ 7 وعدے، موت کے وقت آسانی سے لے کر قبر میں روشنی تک، پھر روز حساب کی حفاظت سے لے کر پل صراط کو پار کرنے تک، اور آخر میں جنت میں سب سے پہلے داخلے تک۔ یہ ایک مکمل روحانی روڈ میپ ہے۔ اور آخر میں یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، اگر یہ پورا سفر ہماری منزل ہے تو پھر اس راستے پر ہمارا آج کا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ہماری آج کی زندگی، ہمارے آج کے اعمال اس عظیم سفر کی تیاری میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔